حامدا ومصليا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام اور قابل قدر مسند حکمیت پر جلوہ افروز حکم مستحکم، میں آج آپ لوگوں کے سامنے اس جلیل القدر عظیم المرتبت رفیع الشان ہستی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جو اگر ایک طرف تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ہمدرد، سب سے بڑا غمخوار اور سب سے عظیم محسن ہے، تو دوسری طرف تاریخ ظلم و جور کا سب سے زیادہ ستم زدہ، سب سے زیادہ مظلوم و مکروب بھی، جو سارے جہاں کا درد اپنے قلب و جگر میں سمیٹے ہوئے تھا، جس نے دنیا کو اخلاق و تہذیب کا درس دیا، جس نے امت کو اچھی سیرت اور خلق عظیم کا سبق پڑھایا۔ ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں میں حیران و پریشان ہوں کہ اس قلیل وقت میں ایسے عظیم الشان وسیع و بسیط موضوع پر کس طرح لب کشائی کرنے کی جرأت و جسارت کر سکوں، جس کا دشمنان اسلام یورپ کے علماء نے بھی اقرار و اعتراف کیا ہو۔ ان کی سیرت و اخلاق کو کن الفاظ میں بیاں کروں، جس کو خود رب دو جہاں اور خالق ارض و سما کی زبان نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ انک لعلی خلق عظیم فرما کر ہمیشہ کے لیے سرٹیفکیٹ دے دیا ہو۔ کن کن گوشوں کا ذکر جمیل زباں پر لاؤں، ان کی کن کن خوبیوں کو بیاں کروں، کن کن خصوصیات کو بالائے طاق رکھ دوں، طائف کے سفر میں پیش آنے والے واقعات کی سیر و سیاحت کراؤں، یا فتح مکہ کی روداد سناؤں، جنگ احد کی منظر کشی کروں، یہ جنگ حنین میں آپ کے اخلاق کی جھلک دکھلاؤں، کیا کیا بتاؤں اور کہاں تک بتاؤں؟ خدا را جاؤ، اگر تم سے ہو سکے تو تاجدار بطحا کے اخلاق و سیرت کی داستاں تاریخ کے اوراق سے پوچھو، ان کی داستاں اسیران بدر اور حاتم طائی کی لاڈلی سے پوچھو، مکے کی گلیوں اور سوائی سے پوچھو، مدینے کے ریگستان سے پوچھو، یہ سب تمہیں تاجدار بطحا محبوب خدا کے خلق عظیم کے نغمے سنائیں گے۔ یہ تمام کے تمام ان کے اخلاق اور ان کے کیریکٹر کی روداد سنائیں گے، جنہوں نے امت کی خاطر اپنے جسم اطہر کو خون آلود اور دندان مبارک کو بھی شہید کر دیا۔ دوستو، فتح مکہ کے منظر سے کون ناواقف ہے؟ اس دن جانی دشمنوں کے ساتھ پیغمبر کے برتاؤ اور ان کے اخلاق کریمانہ کو کون نہیں جانتا؟ جب مکہ فتح ہوا اور صحن کعبہ میں تمام مجرمین سرنگو بیٹھے ہوئے تھے، جنہوں نے آپ کو گالیاں دی تھی وہ بھی تھے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے وہاں وہ بھی موجود تھے، جنہوں نے آپ کے عزیزوں کا خون بہایا تھا ان کے سینے چاک کیے تھے، ان کے دل و جگر کے ٹکڑے کیے تھے، ہر ایک کو ماضی میں کی ہوئی شرارتیں یاد آ رہی تھی۔ دفعتاً زبان کھلتی ہے، سوال ہوتا ہے، اے قریش بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں، آج میرا تمہارے ساتھ کیا برتاؤ ہوگا؟ دبے الفاظ میں جواب ملتا ہے، خیرن اخن کریم وابن اخن کریم۔ ارشاد فرماتے ہیں، آج میں بھی وہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء۔ تمام اہل مکہ سے جا کر کہہ دو، آج آمنہ کا راز دلارا قتال کی بھٹی میں جھونکنے کے لیے نہیں آیا، عبداللہ کا یتیم اپنی رحمت و شفقت کی چادر میں لینے کے لیے آیا گے۔ مکے کی ماں سے کہہ دو، آج تمہاری ممتا کو نہیں لوٹا جائے گا۔ بچوں سے کہہ دو، تمہیں یتیم نہیں بنایا جائے گا۔ بچیوں سے کہہ دو، تمہاری عزت و آبرو کو داغدار نہیں کیا جائے گا۔ جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ آج معافی کا اعلان ہے، جو کعبے میں داخل ہو اس کو بھی امن ہے، جو دار ابی سفیان میں پناہ لے اس کو بھی امن ہے، جو گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو بھی امن ہے۔ یہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و اخلاق، یہ ہے تاجدار بطحا کا کیریکٹر۔ امت کے نوخیز فرزندوں اور قرآن کے پاسبانوں، تاریخ بتاتی ہے کہ دنیا کے بے مثال سخی حاتم طائی کی بیٹی جنگ میں پکڑ کر دربار رسالت میں لائی گئی۔ آپ نے نگاہ شفقت و رحمت اٹھا کر دیکھا تو سر سے چادر سرک گئی، سر کھلا ہوا تھا۔ اللہ کے پیغمبر نے ایک صحابی
صحابی کو چادر دیتے ہوئے فرمایا اس بچی کا سر ڈھانپ دو۔ صحابہ حیران و پریشان ہو جاتے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ دشمن کی بیٹی ہے، یہ کافر کی لخت جگر ہے، اس پر عفت کی مہر لگی ہوئی ہے، کیوں کر اس کے سر پر یہ چادر رکھی جا سکتی ہے؟ اس کا سر اس لائق نہیں کہ آپ کے جسم اطہر سے مسکی ہوئی چادر اس کے سر پر رکھی جائے۔ پیکر رحمت نے فرمایا دشمنان اسلام بھی ایسے جواب پر حیران و پریشان ہے۔ پیکر رحمت نے فرمایا بیٹی بہرحال بیٹی ہوتی ہے، خواہ دوست کی ہو یا دشمن کی، جس طرح میں اپنی بیٹی کا سر برہنہ نہیں دے سکتا، دشمن کی بیٹی کا سر بھی کھلا ہوا برداشت نہیں کر سکتا۔